بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم عزیز دوستو بزرگو، آپ کو اسکرین کے اوپر ایک سوال گجراتی میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ 27ویں راتیں قرآن شریف ختم کرو ضروری ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر عورتوں کی طرف سے یہ سوال بہت ہی زیادہ آتا ہے، اور گویا اس سوال کے مطابق عورتوں کا عمل بھی ہے اور اہتمام بھی ہے، اور اہتمام اتنا کہ باقاعدہ طور پر 27ویں رات کو قرآن شریف ختم کرنے کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے کہ 27ویں رات آنے سے پہلے پہلے ان کا قرآن کریم ختم ہونے کے قریب ہو، اور پھر 27ویں رات کو قرآن شریف جو ہے ختم کر دیا جاوے۔ یہ چیز جو ہے عام طور پر عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب سے پہلے سن لیجئے کہ قرآن کریم عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے پورا کرنے کے لیے کوئی وقت ضروری نہیں ہے، کوئی رات اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی رات جو ہے ہم پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اور یہ عادت اس لیے بنی کہ عام طور پر تراویح میں جو قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ ان مبارک راتوں کے اندر ختم کیا جاتا ہے۔ 21 سے لے کر 29 تاریخ کی راتوں کے اندر قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر مستورات نے اس چیز کو ضروری سمجھ لیا، لازم سمجھ لیا کہ بھئی قرآن شریف کو 27ویں رات کو اگر اکثر جگہ مسجدوں میں ختم ہوتا ہے تو ہمارا قرآن بھی 27ویں رات کو ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لیا ہے، اور اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ اگر قرآن کریم ختم نہیں ہوا ان کا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ میرا قرآن کریم ختم نہیں ہوا۔ اور اگر کسی عورت نے قرآن کریم اپنا ختم نہیں کیا 27ویں رات کو تو اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کو کبھی تانا دیا جاتا ہے کہ 27ویں رات گزر گئی اور تو نے قرآن کریم ختم نہیں کیا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس کو ضروری سمجھ لینا، یقیناً ان راتوں کے اندر قرآن کریم ختم کرنے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا، اور اس حد تک ضروری سمجھ لینا کہ اگر کوئی اس کو پورا نہ کرے تو اس کے بارے میں برا خیال کرنا یا اس کو برا بلا کہنا، یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ اور اسی طرح 27ویں رات کو ختم کرنے کے بعد پھر باقی جو دن ہے ان دنوں کے اندر قرآن شریف کو پڑھنا ہی بند کر دینا، یہ بہت ہی زیادہ غلط چیز ہے کہ قرآن شریف ختم کر دیا، پھر اس کے بعد باقی جو دن ہے 27 کے بعد کے 27، 28، 29، ان دنوں کے اندر قرآن کریم کو جو ہے تاکوں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے اور اس کی وجہ سے اگر قرآن شریف ہمارا ختم ہو کر پھر شروع نہیں ہوتا ہے تو یہ یقیناً بہت ہی زیادہ ہمارا جو عمل ہے وہ سنت کے خلاف عمل ہے، بلکہ قرآن کے سنت اور اسی طرح بہتر طریقہ، عبادت کا بہتر طریقہ رمضان المبارک کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک عبادت مکمل ہوئی تو اس کے بعد فوراً آگے کی عبادتوں کے اندر آدمی کثرت کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہو۔ تو یہ قرآن کریم 27 میں اگر ختم ہو گیا تو باقی دنوں کے اندر ہمارا قرآن شریف شروع ہو جانا چاہیے، بلکہ باقی جو دن ہے وہ ہمارے لیے عبادت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے، اللہ کی طرف سے اجر دینے کا وعدہ، اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبریاں اور اللہ کی طرف سے انعام ملنے کے دن ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، رجوع کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی اور قرآن کریم تلاوت کرنے کی ضرورت ہے
کہ یہ جو دن ہے یہ عید کی تیاری کے لیے نہیں دیے ہیں، جس کو ہم پڑتل دین کے طور پر اس کو رکھ کر ساری تلاوت کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور عید کی تیاری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ جو اعمال ہے اور ایسی اگر سوچ ہے تو اس صورت کے اندر یہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے اور سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرماوے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرماوے اور اس میں جو غلطی کوتاہی اس کو معاف فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔